کہا جاتا ہے کہ بانٹنے کے لیے صرف دولت نہیں ہوتی، ہر وہ چیز جو ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے اسے بانٹنا چاہیے۔ کوئی ہنر ہے، کوئی علم ہے، کوئی قابلیت ہے، کوئی صلاحیت ہے، اور سب سے بڑی بات اپنا وقت اور توجہ۔ افراتفری کے اس دور میں آپ کے چند الفاظ آگ پر تیل کا یا پھر زخم پر مرہم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کل کے لوگوں کو بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا سامنا درپیش ہے۔ ایسے میں آپ کے کچھ اچھے اور مثبت الفاظ لوگوں کو جینے کی امید دے سکتے ہیں۔ آج کل سب سے خوبصورت تحفہ آپ کا وقت ہے، اگر آپ کسی کو دے سکیں۔ اس سے خوبصورت تحفہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ توجہ اور حوصلہ افزائی ہے سب سے بہترین تحفہ۔ اس سے بھی بہترین تحفہ آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ نکتہ چینی کرنے یا تنقید کرنے سے آپ کی اپنی ذات منفی اثرات تلے دب کر رہ جاتی ہے۔ پھر آپ ہر مثبت چیز اور ہر مثبت بات سے بھی منفی پہلو نکال کر لاتے ہیں، اور اس قدر عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس چیز کے کہ آپ کی آنکھ مثبت پہلو کو دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے، کیونکہ منفی سوچ کے حامل شخص کی آنکھ مثبت پہلو کو دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہوتا۔ اس کی یہ عادت اسے لاکھوں لوگوں سے منفرد کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں گہرے نایاب پیدا ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے کوہ نور جنم لیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے معاشرے میں سایہ دار اور پھلاور درخت لگتے ہیں۔ جہاں حوصلہ افزائی کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگ 2 قدم آگے جاتے ہیں، وہیں حوصلہ افزائی کرنے والا خود 4 قدم آگے چلا جاتا ہے۔ جہاں تنقید کرنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگ 1 قدم پیچھے جاتے ہیں، وہیں تنقید کرنے والا خود 10 قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنے کی عادت اپنائیں۔ زندگی سیکھنے کا نام ہے، گرانے یا تکبر کا نام نہیں ہے۔ اور انسان کو ویسے بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کی محبت جذبے اتنے غیر اہم نہیں ہیں کہ ایک انسان کے پیچھے ضائع کریں آپ اس کو۔ مانا کہ یہ تکلیف برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو جاتی ہے۔ شرط یہ کہ سوچوں پر قابو ہو آپ کا۔ آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی شے نہیں ہے کہ کوئی آپ کو چھوڑے بھول جائے اور پھر اس کے بعد آپ پھر اس کے پیچھے جائیں، اور وہ آپ کو پھر چھوڑے اور آپ پھر اس کے پیچھے جائیں۔ آپ اپنے جذبوں کو پہلے اہمیت دیں گے، تبھی کوئی دوسرا دے گا۔ لیکن ایسے کمزور بنیں گے تو روتے رہیں گے ساری زندگی اور پیچھے رہ جائیں گے بہت سارے لوگوں سے۔ بے قدرے ہو جائیں گے آپ، لوگ بھی آپ کو بے قدرے سمجھیں گے، اور آپ اپنی ذات میں بھی بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھیں، مسکرائیں اور خود کو بدلیں۔ کوشش کریں تاکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکیں آپ۔ زندگی بہت انمول ہے، اور خاص طور پر آپ اور آپ کی عزت نفس۔ اور پھر مجھے بتائیں آپ کہ کون ایسا شخص ہے جو خوش رہنا نہیں چاہتا، لیکن خوش رہنے کے فن سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے یہ لوگ خوشیاں نہیں سمیٹ پاتے۔ خلیل جبران کہتا تھا کہ ہر حال میں خوش رہا جا سکتا ہے، اور اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کر لو کہ تم نے زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ خوش رہنا پریشان رہنے سے زیادہ آسان ہے، لیکن اس کو سیکھنے سے پہلے آپ کو ان وجوہات کا علم ہونا چاہیے جن کی وجہ سے لوگ عموماً ناخوش رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انسان خوش نہیں رہ سکتا جب اسے وہ کچھ مل رہا ہو جو وہ چاہتا نہیں، اور وہ کچھ نہ مل رہا ہو جو وہ چاہتا ہے، یا پھر دوسروں میں دلچسپی نہ لینے والا خوش کبھی نہیں رہ سکتا۔ خوشی تمنا سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو بانٹنے سے ملتی ہے۔ دوسروں سے زیادہ توقعات وابستہ کرنے والا شخص کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ خوش نہیں رہ سکتا جو کسی شرط کی بنیاد پر خوش ہے۔ مثلاً اگر مجھے فلاں چیز مل گئی تو میں خوش رہوں گا، ایسا شخص ساری زندگی خوش نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا کرنے کے عادی ہوتے ہیں،
वो कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि छोटी बातें छोटे दिमागों को परेशान करती हैं और ये छोटे लोगों की सोच होती है। और इसी के साथ साथ आपको जज्बाती लिहाज से भी मजबूत होना है। खुद को कीमती समझते हैं या नहीं समझते आप? किसी ने अगर कोई आप पे कोई कमेंट पास कर दिया है तो उससे आपकी वैल्यू तो नहीं कम हो जाती? अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं या नहीं करते आप? तनकीद सुनने का हौसला रखते हैं या नहीं रखते? दूसरों की तारीफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते आप? अपनी ज़रूरत को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते आप? सिर्फ लेने वाले नहीं होते बल्कि दूसरों के काम भी आते हैं। दूसरों की तकलीफ़ और दर्द महसूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते आप? हर बात पर हाँ नहीं कहते, ना भी आपको करना आता है या नहीं आता? अपने मनफी ख्यालात को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते आप? खुद को मनफी गुफ्तगू में शामिल करते हैं या नहीं करते आप? अपनी नेमतों का एहसास रखते हैं या नहीं रखते आप? उनका शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते आप? अगर नाकाम हो जाएं या फिर मुस्तरद कर दिए जाएं या रिजेक्ट कर दिए जाएं तो इस सूरत हाल में आप इस चीज़ का मुकाबला करते हैं या नहीं करते? रुकावटों का मुकाबला करते हैं या नहीं करते? हौसला हारते हैं या नहीं हारते आप? जिन बातों पर इनका कंट्रोल ना हो और जिन बातों पर आपका कंट्रोल ना हो, उन बातों पर परेशान होते हैं या नहीं होते आप? या फिर अपने मनफी जज्बात पर काम करते हैं या नहीं करते आप? खुद को हसद और इंतकाम से बचा के रखते हैं या नहीं रखते आप? ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इसीलिए अपने ख्यालात की या अपने ख्यालात को इतना बुलंद रखें कि लोग आप तक पहुंच ही ना सकें। आपको पता है, जहाज़ को बुलंदी पर उड़ाने का एक मकसद ये भी होता है कि वो पहाड़ों या ऊंची इमारतों से ना टकराए। यही मामला इंसानी ज़िंदगी का भी है। हमारी ज़िंदगी का सफ़र बेशुमार इंसानों के दरमियान होता है। अगर हम अपने फ़िक्र व ख़याल के एतबार से निचली सतह पर सफ़र करेंगे तो बार बार दूसरों से टकराव होता रहेगा हमारा। इसका वाहिद हल यही है कि आदमी फ़िक्र व ख़याल के एतबार से और अपने आप को इतनी बुलंदी पर पहुंचा दे, इतनी ऊंची उड़ान उड़े कि दूसरों से टकराव का इम्कान ही ना हो, और अगर ऐसा हो भी तो वो ख़त्म ना कर सके उस चीज़ को। इसीलिए ख़यालात की बुलंदी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे, जब तक आप अपने आप को इतना ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो आप इन्हीं इंसानों के दरमियान सफ़र तय करते रहेंगे और कभी भी आगे नहीं जा सकेंगे।